ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا أشد حبا لله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے درود پاک پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ. بات چل رہی تھی تصوف اور صفائے قلب کے تعلق سے. تھوڑی سی باتیں اور سننے کے بعد اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں. پچھلے جمعہ کو میں نے چند باتیں بتائی تھیں. اس میں کچھ باتیں میں نے بتائی تھیں کہ یہ موضوع اور گڑھی ہوئی باتیں ہیں. تو ایک صاحب ایک دن کے بعد یا 2 دن کے بعد تقریباً آئے تو انہوں نے ایک مسئلہ اور رکھا میرے سامنے، تو اس کی وضاحت بھی سن لیں. کہ ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ صبح نہیں ہو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اذان نہیں دیے تھے. تو کہا گیا جب تک وہ اذان نہیں دیں گے تو صبح نہیں ہوگی. تو یہ بھی روایت گڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، میں نے جیسے پچھلے جمعہ کو آپ کو بتایا نا 3-4 روایتیں کہ وہ دندان مبارک شہید کرنے والا ہتے ہوئے سے کرنے کا، وہ بھی گڑھی ہوئی. وہ بوڑھی خاتون تھیں جو حضور پہ کوڑا کرکٹ ڈالتی تھیں، یہ روایت بھی گڑھی ہوئی. حدیث میں کہیں نہیں ہے، مستند کتابوں میں. اور امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ دودھ والا پیالے والا ابو حنیفہ کنیت والی، وہ بھی گڑھی ہوئی. ایسے ہی یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ صبح نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت بلال کو چونکہ سرکار نے ہٹا دیا تھا کہ اذان آپ نہ دیں، تو لوگ آئے اور کہا کہ صبح نہیں ہو رہی ہے. تو سرکار نے فرمایا جب تک بلال اذان نہیں دیں گے صبح نہیں ہوگی. تو یہ بھی جو واقعہ ابھی آپ نے سنا یہ گڑھی ہوئی بات ہے. ٹھیک، اس کا حدیث و قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک، یہ میں نے اس کی وضاحت کر دی. بات چل رہی تھی تصوف اور ولایت کے تعلق سے. سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت کی تعریف بیان فرماتے ہیں کن مع الخلقی بلا خلقن، یعنی اللہ کے ساتھ جب آپ کا معاملہ ہو جاوے تو اس طرح رب سے جڑ جائیں کہ بیچ میں مخلوق کوئی نہ رہے. یعنی آپ اللہ سے اس طرح جڑ جائیں کہ بیچ میں مخلوق نہ رہے. بھئی یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا، یہ ایسا ہو جائے گا، یہ ویسا ہو جائے گا. جب یہ چیز ختم ہو جائے، رب سے اس طرح جڑیں کہ فقط مولا کے ہو جائیں، مولا کے ہو جائیں. اور کن مع الخلقی بلا نفسن، اور جب مخلوق سے جڑیں، مخلوق سے بات کریں تو اس میں ہم نہ رہے، میں نہ رہے. ادھر جڑیں تو یہ نہ رہے، خلق نہ رہے، مخلوق نہ رہے. اور جب مخلوق سے جڑیں، کسی کے کچھ کام آ گئے، آپ کسی کا کچھ کام کر دیا آپ نے، تو اس میں یہ نہ رہے کہ ہم نے، میں نے. کیونکہ یہ جو میں ہے نا، میں، یہ دیوار، سارا کھیل میں کا ہے، سارا کھیل میں کا ہے. آپ خود جب میں بولیں گے نا تو ایک الگ سی جو ہے کبر آتی ہے، بڑائی آتی ہے، میں. تو یہ ایک دیوار ہے، اور یہ ہر کسی کے قلب کی حالت ہے، مجھے تو نہیں پتا. تو اس کو توڑیں، جتنے عاجزی لائیں گے، جتنے انکساری اختیار کر لیں، میں کچھ نہیں ہوں. کیونکہ جب میں مٹ جاتا ہے تب کیا بچتا ہے؟ تو. جب میں مٹتا ہے، میں فنا ہو جاتا ہے، تب بچتا ہے تو. اور ابھی تو میں ہو، تب تو کب ہوگا، تو کب ہوگا. تو اس لیے میں مٹائیں، ہم مٹائیں. اسی لیے بڑائی کسی کو زیب نہیں دیتی، حرام ہے. تکبر کرنا اسی لیے حرام. کیوں حرام ہے جانتے ہیں؟
کہ تکبر یعنی بڑائی، تکبر بمانا والمتکبر، اللہ تکبر والا ہے، متکبر ہے، بڑائی والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ متکبر ہے، وہ بڑا ہے، اب آپ بھی وہی بننے کی کوشش کر رہے ہو، اس لیے حرام ہے بڑائی۔ بھئی دونوں تو بڑے نہیں ہو سکتے، اگر آپ رب کو بڑا مانے ہوئے ہو تو بڑا وہی ہے صرف، تو پھر آپ کیا ہوئے؟ آپ پھر متکبر نہیں ہو سکتے، آپ کے اندر بڑائی نہیں آنی چاہیے۔ اچھا بڑائی آتی کیسے ہے وہ بھی سن لیں۔ بڑائی آتی ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں کوئی دوسرا دے دیتا ہے، یہ دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا، خود آپ ہوتے ہو۔ میں عالم ہوں، میں سوچوں کہ میرا علم ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بہت اچھا یاد کر لیتا ہوں، بہت اچھا ہے، علم فقہ اچھا ہے، اصول حدیث اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اچھائی سوچتے 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 بڑائی آ گئی۔ اب بڑائی آ جائے گی تو کیا سوچوں گا کہ یار پھر میرے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو بڑائی شروع ہوتی ہے وہ اپنی اچھائی سے شروع ہوتی ہے۔ کوئی آپ کے اندر اچھی بات ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، اللہ نے دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، تو اب وہ سوچتے سوچتے ایک دن یہ آئے گا کہ غریب کو آپ تحقیر سے دیکھو گے، حقارت سے، پھر اس کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے، اس کو کہتے ہیں بڑائی۔ کوئی مفتی صاحب ہے تو ان کے اندر یہ آ گیا کہ بھئی میں تو مفتی صاحب ہوں، تو پھر یہ آ گیا۔ ابھی میں 2 تاریخ کو، یہ اسی 2 تاریخ کو لوٹس میں پروگرام تھا، اللہ خیر فرمائے کہ میں نے دیکھا ہے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں کچھ لوگوں کو، میں نے دیکھا، میں خود دیکھا ہوں، گواہ ہوں، کہ وہ کان میں کہہ رہے تھے یہ فلاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، نعت خواں کو فلاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا نام لے کے پڑھو کچھ ملے گا۔ وہ یوٹیوب پہ بھی پورا ریکارڈ کر لیا ہے، تو اس میں بھی ہے، وہ جا کے کان میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ فلاں صاحب ہے نا، یہ مالدار آدمی، ان کا نام لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ شعر ان کو نظر کرتا ہوں، مجھے تو نہیں برداشت ہوتا، بھی کہیں بھی لے جائیں آپ مجھے نہیں ضبط ہوتا ہے۔ میں حضور کے معاملے میں کسی سے کوئی سمجھوتا کبھی نہیں کرتا، دین کے مسئلے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ تو جب میری تقریر میں بیٹھا تو میں نے شروع یہیں سے کیا، یہی شعر میں نے شروع یہیں سے کیا، کسی کی جے وجے ہم کیوں منائیں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ میں نے شروع یہاں سے کیا۔ پھر وہ نعت خواں بھی بیٹھے ہوئے تو میں نے کہا اگر نعت پڑھنی ہے نبی کی تو پھر نبی کے لیے پڑھا کرو، حضور کے لیے پڑھا کرو۔ نبی کی نعت ان جاہلوں کو آپ دے رہے ہو، ان فاسقوں کو نظر کر رہے ہو۔ نبی کی نعت نبی کی طرح کوئی ہو تو دو، نظر کرو اسے، اور کائنات میں نبی کی طرح ہے ہی نہیں کوئی، تو پھر نبی کی نعت نبی کے لیے پڑھا کرو، نبی کے لیے۔ یہ میں نے اسٹیج پہ کہہ ڈالا، اور پھر میں نے علماء سے کہا کہ بھئی یہ اسٹیج ہے، مہمان، یہ نائبین رسول بیٹھے، یہ کوئی تماشا نہیں ہوتا ہے۔ اسٹیجوں کا حال آج یہ ہو گیا، علم سب ایسے نہیں، الحمدللہ سب ایسے نہیں۔